دوسری گفتگو وحی، اقسام وحی اور نزول وحی کے طریقے۔ نمبر 1 وحی کا معنی شیخ منا خلیل القطان نے الاشارۃ السریہ، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی اشارہ کرنا، تیزی سے اشارہ، تیزی سے وہ اشارہ۔ وقد یکون بالکلام علی سبیل رمز و تعریض، کبھی اشارہ کیا جاتا ہے رمز و کنایہ سے۔ وقد یکون بصوت مجرد، کبھی ایسی آواز نکالتا ہے جس کا جو بے معنی سے مراد معنی ہوتا ہے لیکن عام بندہ وہ معنی نہیں سمجھتا، یہ معنی یہ نہیں کہ معنی ہی نہیں ہے، معنی ہوتا ہے، عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا۔ اب اشارت بعض الجوارح، اور کبھی اشارہ انگلی سے کرتے ہیں، بندہ سمجھتے اس نے کیا کہا۔ تو وحی کا خلاصہ ہے لغوی معنی اشارہ کرنا ہے، مخفی سا اشارہ کرنا ہے، اس کی پھر صورتیں کئی ہیں، یہ اس کا وحی کا لغوی معنی۔ اور وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلام اللہ تعالی المنزل علی نبیہ من انبیاء علیہم السلام، اللہ کا وہ کلام جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہو، اسے کہتے ہیں وحی۔ ایک وحی کا لغوی معنی اور ایک وحی کا اصطلاحی معنی۔ لغتاً کا معنی عربی زبان میں وحی کا معنی صرف اللہ کا کلام نہیں ہے، عربی زبان میں تو وحی ہر اشارے کو کہہ دیں گے، ہر خفیہ اشارے کو کہہ دیں گے، لیکن شریعت میں وحی سے مراد وہ خاص کلام ہوگا جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہو۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ یہ بات ہم نے کیوں کی؟ بس اوقات قرآن کریم وحی کا لفظ استعمال کرے گا لیکن اس وحی سے مراد وحی شرعی نہیں ہوگی، اس سے مراد وحی لغوی ہوگی۔ وحی لغویوں کو لے کر وحی شرعی کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہ کریں۔ مثلا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، سورۃ الانعام آیت نمبر 121، کہ جو شیطان کے دوست ہیں کافر، شیطان ان کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے اور تاکہ وہ تم سے ان خیالات کی بنیاد پہ جھگڑے کریں۔ وسوسے وہ ڈالتا ہے، اظہار یہ کرتے ہیں، تو شیطانی وساوس کا نام وحی رکھا۔ یہ وحی شرعی نہیں ہے، وحی اصطلاحی نہیں بلکہ وحی لغوی ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم میں اذ یوحیٰ ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، سورۃ الانفال آیت نمبر 12، اللہ رب العزت نے ملائکہ سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم کرو، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ یہاں اب ملائکہ کو جو اللہ نے گفتگو فرمائی اس کے لیے لفظ وحی استعمال کیا، اس سے یہ نہ سمجھے کہ ملائکہ نبی بن گئے ہیں، یہ وحی لغوی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 68۔ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو یہ بات سمجھائی کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں درخت سے رس چوسو اور فلاں جگہ پہ جا کے شہد بناؤ۔ اب یہ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ شہد کی مکھیاں وہی بن گئی، شہد کی مکھیاں علیہ باللہ کو نبی بن گئی، یا وہی لغوی ہے، وہی اصطلاحی اور وہی شرعی نہیں ہے۔ فخرج علی قوم من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، سورہ مریم آیت نمبر 11۔ حضرت مریم حضرت زکریا گھر سے نکلے اور اپنی قوم کو اشارے سے فرمایا، اشارہ دیکھو، ذکر کرو، ذکر اشارے سے فرما رہے ہیں۔ اب اس کا معنی ان کی قوم نبی تھوڑی بن گئی ہے، حضرت زکریا کا اپنی قوم کو اشارہ کرنا، اس پر وحی کا لفظ استعمال کرنا، یہ وحی لغوی ہے، وحی شرعی اور اصطلاحی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے فرمایا، دل میں خیال ڈالا کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور سمندر کے سپرد کر دو۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کی والدہ نبی نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اس کو وحی فرمایا، یہ وحی لغوی یا وحی شرعی ہرگز نہیں ہے۔ دیکھو آپ طلباء اور علماء ہیں، نے میری بات بڑی توجہ سمجھو، اور مجھے اس بات پر بے حد تعجب ہے، میں اس لیے بڑے درد کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وحی کی باری آئی، آپ نے تقسیم کر لیا، وحی لغوی اور وحی شرعی اصطلاحی، اور جہاں قرآن میں لغوی طور پر وحی کا استعمال ہوا اس کی بنیاد پر وحی شرعی کے معنی کو بدل نہیں سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یصلون کا لفظ استعمال ہوا، معنی درود کیا ہے، اس کی بنیاد پر درود پڑھنے کو آپ نماز نہیں کہہ سکتے۔ اور لغتاً حج کا معنی القصد ہوتا ہے، اور ہر امر کے ارادے کو آپ حج نہیں کہہ سکتے۔ لغتاً صوم کا معنی الامساک رکنا ہے، ہر رکنے کو روزہ نہیں کہہ سکتے۔ اور نماز تاریک الالیتین،
اپنی سرین کو حرکت دینا، ہر حرکت کو نماز نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں یہ لغوی ہے، شرعی معنی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، میں یہ درد سے بات اس لیے سمجھاتا ہوں، ایک جہاد ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم نے ہتھوڑے چلا دیے اور ہم نے چھریوں سے لفظ جہاد کے معنی کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے۔ جس کو بولو وہی بات کہتا ہے، جہاد کا معنی قتال نہیں ہے، ہر مشقت والے کام کو جہاد کہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دیکھو اس کو جہاد کہہ دیا، لہذا دعوت کا کام بھی جہاد ہے۔ بجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، یہ مکی آیت ہے، اور قرآن کے ساتھ کسی کو بات سمجھاؤ، اس کو جہاد کہہ دیا، لہذا ہم خطابت کرتے بھی جہاد ہے۔ خدا کے لیے ظلم مت کرو، مت کرو۔ قرآن کریم جس طرح 5 مقامات پر لفظ وحی استعمال کرتا ہے، آپ نہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو نبی سمجھتے ہیں، نہ مکھی کو نبی سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ نہ شیطان کو نبی سمجھتے ہیں، لفظ وحی آیا ہے، کہتے ہیں وہ لغوی معنی ہے، شرعی معنی یہ ہے، تو جہاد کے مسئلے پر کیوں بدبختی ہم کرتے ہیں؟ مجھے 18 سال گزر گئے، میں جہاد نہیں کر رہا، عملاً بھی نہیں کر رہا، جہاد کی ترغیب بھی نہیں دے رہا، بندے بھی نہیں بھجوا رہا، میں نہیں کر رہا، لیکن معنی جہاد کے بدلنے کو میں جرم سمجھتا ہوں۔ یہ تحریف کر کے اپنے ایمان کو کفر کے اندر تبدیل مت کرنا۔ کون کہتا ہے آپ کو جہاد کریں؟ کون کہتا ہے آپ جائیں؟ بھئی ہم کمزور ہیں، نہیں جا سکتے، ایک دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے۔ ہم بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، اس کا نام تدریس ہے، جلسے کرتے ہیں، اس کا نام واعظ اور دعوت ہے، دشمن سے دلائل کی جنگ لڑتے ہیں، اس کا نام مناظرہ اور مجادلہ ہے۔ اب کیوں اس کو جہاد کہیں؟ ہم گشت کرتے ہیں، دین کا کام، اس کا نام دعوت ہے، تبلیغ ہے، جہاد کیوں اس کو کہیں ہم؟ آیات جہاد میں تعریف کرنا کفر ہے، ایمان کی آڑ میں کہ کفر کا ارتکاب نہ کرنا۔ میں بڑے درد دل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ علماء و طلباء ہیں، ان باتوں کو سمجھو۔ ایک جہاد رہ گیا کہ جی وہاں لفظ استعمال تو ہوا ہے، استعمال تو ہوا ہے، استعمال تو ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ والدین کی خدمت کرنا جہاد ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فجاہد فیہما، یمن سے صحابی ہے، کہا میں نے جہاد پہ جانا ہے، ماں زندہ ہے، اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں کی خدمت جہاد ہے تو بیوی خدمت کو بھی جہاد کہو نا۔ جنگ بدر میں عثمان غنی شریک ہونا چاہتے تھے، حضور میری بیوی بیمار ہے جو آپ کی بیٹی ہے، فرمایا انہی کے پاس تیمارداری میں رہو۔ حضرت عثمان کو بدری شمار کیا، بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا ہے، تو پھر کہو بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے، صرف ماں کی خدمت کو جہاد کیوں کہتے ہو؟ ماں کی خدمت کا جہاد نہ سمجھ آ گیا، فجاہد فیہما، بیوی کی خدمت میں جہاد سمجھ نہیں آئی، جبکہ اللہ کے نبی نے عثمان کو بدری شمار کیا ہے، بدر کے مال غنیمت میں حصہ دیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں جہاد ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں نے اس لیے گزارش کی ہے، مرکز میں رہ پر آپ کچھ نہ پڑھو، کچھ سمجھو، اپنی طبیعت ثانیہ دین کو بنا لو۔ اللہ کی قسم میں خوش ہوں گا آپ نے تخصص کر لیے، آپ عالم ہو، فقیہ ہو، تمہارا آیات اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیوں مسئلے غلط بیان کرتے ہو؟ مجھ سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب شام میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ یہ داعش والے کون ہیں؟ مجھے نہیں پتہ۔ یہ طالبان کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، میرا تعلق نہیں ہے، میں نہیں جاتا، بات ختم ہوگی۔ اب میں فتوے لگانا شروع کر دوں، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں یہ بات طے شدہ ہے، پاکستان میں ہونے والے قتل و قتال کو میں جرم سمجھتا ہوں، وہ کوئی بھی کرے، وہ کوئی بھی کرے، میں اس کو جرم سمجھتا ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس درخت کا پھل کھائیں اس درخت کو کاٹا نہیں کرتے، اوپر سے کھل کھا رہے ہیں، اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ میں بہت دنیا کے ملکوں میں گھوما ہوں، خدا گواہ ہے پاکستان جیسی نعمت تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے لیے اس نعمت کی قدر کرو، خدا کے لیے اس کی قدر کرو، اور جتنا دین کا کام ہو رہا ہے نا اس کو کافی سمجھو۔ پوری امت کا آج مرجع پاکستان ہے، علم کی دنیا میں اور عمل کی دنیا میں، پوری دنیا کا مرجع پاکستان ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جذبات میں آ کر، اور پھر بعد میں بھگتنی بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں ہونے والی لڑائی سے میں منع بھی کرتا ہوں، میں اس کو جہاد بھی نہیں سمجھتا، اس کو نقصان سمجھتا ہوں۔ اس پر جس کا چاہے مجھے دلائل سے قائل کرے، لیکن آیات جہاد میں تعریف کو کفر بھی سمجھتا ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ میں آیات کے اندر تعریف کر دوں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ آپ صبح اٹھے ہیں، تہجد نہیں پڑھ سکے، استاد جی میں رات مطالعہ کیا، مطالعہ تہجد سے افضل ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ چل کیا سبحان اللہ۔ اور بھائی آپ کا تہجد ہی مطالعے کے لیے مفید ہوگا، آپ کا تہجد علم کے لیے مفید ہوگا، آپ اس کو کر کے دیکھو پھر دیکھنا کیسے ہوتا ہے۔ میں مدرسے کا نام لیتا ہوں کہ پڑھتے طالب علمی میں، ہمارے ایک استاد تھے، بہت جید عالم تھے، بہت ذوق تھا، تو وہ فرماتے منطق کے ذہن خلاف تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے منطق نہیں پڑھا، لیکن ہدایت میں کون سا کیل ہے جو ہم سے نہیں نکلتا؟ نہیں پڑھا، پڑھی تھی، یہ نہیں کہ نہیں پڑھی، لیکن ایسے جیسے منطقی ہوتا ہے نا، تو وہ ذہن سازی کرتے تھے کہ منطق کی ضرورت نہیں ہے۔
تو نہیں پڑھا، ہم تو پھر ہی بیان کر لیتے ہیں، منطق پڑھیں گے پھر کیا ہوگا۔ اگلے گھنٹے میں ایک اور ہمارے استاد ہے، وہ بڑے تھے اور منطق کے قائل تھے، تقوی میں بڑے تھے، علم میں بڑے تھے، منصب میں بھی بڑے تھے اور عمر میں بھی بڑے تھے نا۔ تو ہم نے خدمت میں عرض کیا کہ استاد جی، آج ایک استاد فرما رہے تھے کہ ہم نے منطق نہیں پڑھی، ہم ہدایہ پھر بھی حل کر لیتے ہیں۔ استاد جی فرماتے ہیں پڑھی ہوتی نا اور اچھا حل کرتے۔ بہت پیارے استاد ہیں، بہت پیارے۔ ادھر مسلم پڑھاتے، ادھر ترغیب الاسلام پڑھاتے، اور چھوٹے بچوں کو وضو خانے پہ لے جا کر خود وضو کراتے تھے، ایسے شریک استاد۔ اور ہمارے مرکز کی یہی ترتیب ہے، انشاءاللہ 5 سال بعد دورہ حدیث شروع ہو جانا انشاءاللہ۔ ہم نے اب شروع کر دیا، درجہ رابعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ پر پھر کہ میں آپ کو پالیسیوں میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، ہم ایسے کیوں کرتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہیں، تو دورہ حدیث شروع ہو جائے گا۔ اور میں ان تمام بڑے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ حضرات بڑا سبق بھی لو اور ترغیب الاسلام بھی لو، بڑا سبق بھی لو، متوسطہ کو بھی پڑھاؤ، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب چھوٹا استاد رنگ روٹ قسم کا جو پہلے سال کا ہوتا ہے نا، اس کے حوالے بچہ کرو، وہ بچے کے اخلاق بگڑتے ہیں۔ اور بڑا استاد جب چھوٹا سبق بچے کو پڑھاتا ہے نا، اس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے میری تربیت کیسی ہوئی، مجھے پتہ ہے میں کیسے بدلاؤں، بڑوں کی وجہ سے بندہ ہمارے بہت، میں پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، مجھے اس لیے احساس ہے کہ بندہ بڑوں کو چھوٹا بدلتا کیسے ہے۔ وہ سمجھ آ گیا لوگ بھی اصطلاحی معنی، ہاں، اس لیے کلہاڑے مت مارو، جہاد پر نہ کرو، میں بھی نہیں کر رہا، تم بھی نہ کرو۔ مجھے کوئی ساتھی پوچھتا نہیں کرتے، میں نے کہا نہیں کرتا، کیوں؟ میں فاسق ہوں، گناہ گار ہوں، مجرم ہوں، میں خود کو نیک نہیں کہتا، ان کو خود سے افضل نہیں کہتا، وہ ہم سے افضل ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اس القاعدین سے مراد بے نماز نہیں ہے، القاعدین سے مراد عابدین ہیں، جو باقی اعمال کرتے ہیں لیکن عمل جہاد نہیں کرتے، وہ لوگ مجھ سے افضل ہیں، میں ان کو خود سے افضل مانتا ہوں، خود کو فاسق اور فاجر کہتا ہوں، لیکن جہاد کے معنی میں تعریف کو کفر سمجھتا ہوں۔ یہ تعریف کبھی نہ کرنا، بس میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کو ہمارا ذوق سمجھ آ جائے گا نا، تو کبھی بھی ہمارے خلاف آپ نہیں ہوں گے کہ یار استاد جی جہاد کیوں نہیں کرتے فلاں کے۔ اپنا اپنا کام ہے، جو کام ہم نے شروع کیا ہے دنیا میں، آپ کو ادارہ ثابت کرو دنیا میں کہ جہاں پر یہ کام 24 گھنٹے ہوتا ہو، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، تو اللہ کے لیے اس ادارے کو چلنے دو۔ ایک کام شروع ہوا، عقائد کی محنت چلی ہے، اس کو معاون بنو، اس کے ساتھ بنو۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا